الكريم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صل على محمد. والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا صب الدين ولي رب العالمين السيد الأجل الجليل المطهر الإمام المتقين الإمام المجاهدين أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر أخي الرسول زوج البطول عالم وما كان يكون صاحب البيتين المسلي القبلتين أبي الحسن والحسين شهاب الساكن مظهر العجائب ومظهر الغرائب حبه فرز على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صل على محمد والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينة العرض الرجل بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز سے پہلے تمام مومنین کو، تمام مولا عباس کے غلاموں کو، نوکروں کو عباس وفا کی ولادت پر سعادت بہت بہت مبارک ہے، خیر مبارک۔ سب سے پہلے تو اس خالق اکبر کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس خالق اکبر کے احسان کو جتلاتے ہیں کہ جس خالق نے ہمیں وفا سکھانے کے لیے عباس جیسا وفا رہبر عطا کی۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم یہ عظمتوں والا مہینہ، خود مہینے کی عظمت الگ ہے اور پھر اس مہینے میں اللہ نے جو ولادتیں رکھی ہیں، جو مولود اس مہینے میں آئے ہیں وہ باکمال اور باعظمت ہیں۔ اس مہینے کی ابتدا ہی اللہ نے اس بی بی سے کی ہے جسے زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں میں ایک دو جملے بی بی کے بارے میں، ایک دو جملے مولا حسین کے بارے میں، ایک دو جملے مولا علی زین العابدین کی چونکہ ولادتیں ساتھ ساتھ ہیں تو میں کہہ کے آگے بڑھوں گا مولا عباس کی جانب۔ توجہ چاہتا ہوں کہ میں نے حدیث کوٹ کی کہ زینت الارض الرجل، اس پوری زمین کی زینت کو مرد کہتے ہیں۔ مرد اس پوری زمین کی زینت ہے، پوری دنیا کی پوری زمین کی زینت کا نام مرد ہے۔ اور پھر جملہ ارشاد فرمایا کہ زینت الرجل علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس مرد کی زینت کا نام علی ہے، مرد کی زینت کا نام علی ہے۔ زینت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو خوبصورتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جو امام بارگاہ سجا ہوا خوبصورت مزین دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزین ہونا، زینت یافتہ ہونا، خوبصورت ہونا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ پوری زمین کی زینت کا نام ہے مرد، اور مرد کی زینت کا نام ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں تمام محبان جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ سامعین محترم، آقا مولا امام علی علیہ السلام نے خیبر کو اکھاڑا، خیبر کے در کو اکھاڑا انگلیوں کے ذریعے سے، خیبر کو پلٹایا انگلیوں کے ذریعے سے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اور بی بی نے یزید کے دربار میں یزید کو للکار کر اپنی زبان سے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، جو اپنی انگلیوں سے خیبر کو پلٹا دے وہ علی کہلاتا ہے، جو اپنی زبان کے نطق سے یزید کے تختے کو قیامت تک الٹا دے اسے زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور
اور حسین ابن علی. کل میں نے تذکرہ کیا حسین کا، بس 2 باتیں کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حسن اور حسین یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں. اور صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ صفت مشبہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو خوبی پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے پائی جاتی ہے، وہ خوبی ہمیشہ اس میں پائی جاتی ہے، وہ خوبی اس سے جدا نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عالم یہ ہوتا ہے جاننے والا، کبھی جانتا ہے کبھی نہیں جانتا ہے، اور جو علیم ہوتا ہے یہ ہمیشہ جاننے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ عالم نہیں علیم ہے، علیم اسے کہتے ہیں جس میں علم کی خوبی ہمیشہ رہتی ہے. اور بس ہوتا ہے بصیر، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ دیکھنے والا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جس میں جو کمال ہوتا ہے، جو خوبی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. آؤ اب حسن اور حسین کی طرف آؤ. حسن اور حسین ہے صفت مشبہ کے صیغے، یعنی حسن اور حسین ایسے حسین ہے جو بچپن میں ہو تب بھی حسین نظر آتے ہیں، جوانی میں ہو تب بھی حسین نظر آتے ہیں، بڑھاپے میں ہو تب بھی حسین نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. یا جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں، جملہ بدل کر کہتا ہوں. حسن خوبصورت کو کہتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت کو. جملہ بدل کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جہاں اللہ رب العزت کائنات کے تمام حسن کو سمیٹ کر ایک مجسمے میں بند کرتے اسے حسن و حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں تمام عالم اسلام کا حسن ایک جگہ سمٹ جائے وہ حسن و حسین بنتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ جہاں حسن و حسین جیسے، جہاں حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، جہاں حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، ان کی موجودگی میں علی جس بچے کی تمنا کرے اس بچے کو عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سماعت فرمائی. نہ محبت، میں توجہ چاہوں گا ان اشعار پہ، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگے، نہ کبھی نصرت اسلام کے لیے دولت مانگے، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگے، نہ یہ جرار نہ کرار اور نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ کبھی ہجرت جام، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگے، نہ یہ شمس کا چہرہ نہ واللیل کے زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگے، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز سے عطا مانگے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی ثنا مانگے. تو عمر بھر سے جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کبھی بھی، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو کبھی بھی خدا سے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیں، صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. جس نے کبھی بھی کچھ نہ مانگا ہو خدا سے. توجہ چاہتا ہوں، علی شجاع ہے، علی عالم ہے، علی متقی ہے، علی پرہیزگار ہے، علی میں وہ تمام کی تمام صفات ہے. لیکن جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، علی نے نہ اللہ سے شجاعت کو مانگا، نہ علی نے اللہ کی رضا کو مانگا، نہ علی نے اللہ سے علم کو مانگا، نہ اللہ نے علی سے عبادت کا تذکرہ کیا. اللہ کے اس ولی نے اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، بس ایک چیز کا مطالبہ کیا، اس تمنا کا نام مولا عباس ہے. سبحان اللہ. پھر جملہ بدل کر کہوں، صلوات پڑھے محمد والے. پھر جملہ بدل کر کہنا چاہتا ہوں، جملہ بدل کر کہنا چاہتا ہوں، دین کی پناہ کا نام، توجہ، دین کی پناہ کا نام حسین ہے. جو دین کو پناہ دے وہ حسین کہلاتا ہے. اس جملے پہ میں چاہوں گا کہ سب بولیں گے، جو دین کو پناہ دے وہ حسین کہلاتا ہے، جو دین کی پناہ کو پناہ دے اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو دین کو پناہ دے اسے حسین کہتے ہیں، جو دین کی پناہ کو پناہ دے اسے عباس کہتے ہیں. اور اس سے جملہ پڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے کپڑے جنت کا نوکر رضوان سیے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ، جس کے کپڑے جنت کا نوکر رضوان سیے
اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ زہرا سی اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آبا عباس کا تذکرہ، عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس محترم مکرم سامعین، دو متضاد صفتیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، دو متضاد صفتیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی؟ شجاعت، شجاعت اور اطاعت، شجاعت اور اطاعت۔ کیوں؟ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ یہ متضاد ہے، ایک بندے میں دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، یا وہ سخت ہوتا ہے یا وہ نرم ہوتا ہے۔ بس کہنا یہ چاہتا ہوں عباس کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہ جہاں یہ دو متضاد صفتیں شجاعت اور اطاعت ایک جگہ جمع ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں یہ دو متضاد صفات ایک جگہ جمع ہو جائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں بولے ہیں، ایک جملہ پھر بدل کر کہتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کس کے مقابلے میں؟ فرعون کے مقابلے میں، اور دعا مانگ رہے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور پھر دعا کی اے اللہ مجھے میرا وزیر عطا فرما ہارون، اور وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرا بازوئے کمر ہے، وہ میرا زور کمر ہے، وہ میرا زور کمر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ مجھے ہارون عطا کر، یہ میرا زور کمر ہے، زور کمر بنا کر اللہ نے ہارون کو موسیٰ کو عطا کر دیا۔ پھر یہی دعا اللہ کے اس جانشین محمد نے بھی مانگی، اے اللہ جس طرح تو نے حضرت موسیٰ کو زور کمر ہارون عطا کیا ہے مجھے بھی زور کمر علی عطا فرما۔ اللہ نے محمد کو علی عطا کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بھائی موسیٰ جیسا ہو تو زور کمر ہارون بنتا ہے، اگر بھائی محمد جیسا ہو تو زور کمر علی بنتا ہے، اگر بھائی حسین جیسا ہو تو زور کمر عباس بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یا علی۔ اگر بھائی حسین جیسا ہو تو زور کمر عباس بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ رسول کے نہ علی کے ہاتھوں پہ کھولی ہیں، نہ کسی اور کے ہاتھوں پہ کھولی ہیں، جب حسین کو عطا کیا گیا تو حسین کا لہجہ سنا، حسین کے ہاتھوں کو محسوس کیا، عباس نے آنکھیں کھول دی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو محمد کے ہاتھوں پہ آ کر آنکھیں کھولے وہ پہلا علی کہلاتا ہے، اور جو دوسرے محمد حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولے وہ دوسرا علی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس علی نے اس محمد کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، اور اس علی نے اس محمد کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی۔ اور معزز محترم مکرم سامعین، عباس کا رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں، عباس عصمت صغریٰ کے مالک ہیں۔ عصمت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو معصومین میں پائی جاتی ہے اسے عصمت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی عصمت، بڑی طہارت۔ لیکن جو عباس میں ہے یہ چھوٹی ہے۔ یہی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام جناب عباس علیہ السلام معصوم نہیں ہے لیکن معصوم سے کم بھی نہیں، معصوم نہیں، معصوم منصوص من اللہ نہیں ہے، لیکن یہ جانشین معصوم سے کم بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی دلیل کے اوپر کیا قائم کرتے ہیں؟ وہ چند دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی معصوم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس معصوم کو وہی غسل دیتا ہے جو خود معصوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو علی علیہ السلام نے غسل دیا، علی کے ساتھ اور بھی تھے، جناب فضل بھی تھے۔ علی مولا نے فرمایا اے فضل، معصوم کا جسم کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، لہذا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو اور پٹی باندھ کر رسول کے جسم اطہر کو غسل دو۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں لیکن عباس کے لیے یہ نہیں ہوا، بلکہ علی کو غسل و حسن و حسین دے رہے ہیں، عباس بھی ساتھ ہیں، آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام معصوم ہے، اسی طرح اللہ نے عباس کو بھی معصوم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ عصمت کبریٰ ہے، یہ عصمت صغریٰ ہے، وہ عصمت کبریٰ ہے۔ صلوات پڑھے سید حضرت اللہم صلی علی محمد
इसमत कुबरा है, ये इसमत सुगरा है। और दूसरी दलील क्या पेश करते हैं? दूसरी दलील ये पेश करते हैं मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामाईन, जितने भी इमामज़ादे हैं, जितने भी इमामज़ादे, इमामज़ादे कहते हैं जो नबियों की औलाद, जो इमामों की औलाद हो, जितने भी इमामज़ादे हैं, इसमत पर दलील देते हुए उलमा फरमाते हैं, आप जो उलमा को मुकस्सर कहते हैं, सबसे बढ़कर जो मोहब्बत और मवद्दत करने वाले हैं वो उलमा ही अहले बैत के साथ हैं। फिर फरमाया कि उसकी दलील क्या है? कहते हैं कि जितने भी इमामज़ादे हैं उन इमामज़ादों की ज़ियारत है लेकिन नमाज नहीं है। जो मोमिनीन ज़ियारत पे गए वो क्या करते हैं? पहले ज़ियारत पढ़ते हैं या पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर ज़ियारत पढ़कर 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं। किसी इमामज़ादे की ऐसा नहीं है कि ज़ियारत के बाद नमाज भी हो, लेकिन वाहिद मौला अब्बास की ये शान है कि इस मासूम और रहबर का ये आलम है कि इसकी ज़ियारत भी है, 7 रकात नमाज भी पढ़ेगा। और फिर तीसरी दलील क्या पेश करते हैं? तीसरी सबसे बड़ी दलील ये पेश करते हैं मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामाईन, जितने भी इमामज़ादे हैं, हर किसी की ज़ियारत को उलमा ने बयान किया है, उलमा ने लिखा है, उलमा ने अपने इल्म के जरिए से या अहले बैत के इल्म से कश्फ करके लिखा है। लेकिन जो मासूम होता है उसकी ज़ियारत खुद मासूम लिखता है या बनाता है या सुनाता है। ये वाहिद जनाब अब्बास की अज़मत है कि अब्बास की ज़ियारत मौला सादिक ने पढ़ी है। सुभान अल्लाह। और अज़मत अब्बास के लिए इससे बढ़कर जुमला क्या होगा? सामईन मोहतरम, उस अज़मत का मालिक है ये अब्बास कि मौला अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए अपने असहाब में कि इतने में अबैदुल्लाह जो अब्बास का बेटा है यूं चला। मौला अली ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही अबैदुल्लाह को देखा तो ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। और जब असहाब ने पूछा मौला आप इस बच्चे के लिए क्यों खड़े हो गए? कहा ये कोई आम बच्चा नहीं है, मेरे चचा अब्बास का बेटा है। ये मेरे चचा अब्बास का बेटा है जो इसमत कुबरा पर फायज हैं, वो मासूमीन हैं। जो इसमत सुगरा पर फायज है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, अली अकबर है, अली असगर, ये इसमत सुगरा के ऊपर फायज है। मोहतरम मुकर्रम सामाईन, इनकी अज़मत को मैं क्या सलाम पेश करूं? इनकी अज़मत के लिए अशरों के अशरे चाहिए होते हैं, वक्त कलील है, बस 2-4 जुमले और कहना चाहता हूं। और अब मैं उनसे मुखातब हूं, वो जरूर मुझे दाद देंगे जो यहाँ से निकल कर अलम अब्बास के नीचे दुआ मांगते हैं। मैंने देखा मोमिनीन की बड़ी सिफत है, यहाँ से निकलते हैं, अल्लाह के घर से निकलते हैं, आलम अब्बास के नीचे आकर दुआ तलब करते हैं। और इसे कहते हैं बाबुल हवाइज। मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब क्या है? क्या है? बाबुल हवाइज, जो हाजतें पूरी करते हो, हाजतें पूरी कर। अब जनाब अलम के बारे में मैं 2-4 जुमले कहना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कमर बनी हाशिम का लक़ब बताना चाहता हूँ। कमर बनी हाशिम किसे कहते हैं? अब बाबुल हवाइज एक लक़ब है जो हाजतें पूरी करवाता हो, और कमर बनी हाशिम किसे कहते हैं कि जो हाशिमियों का चांद हो। और अभी मैंने अर्ज किया था कि हसन और हुसैन जो है ये कायनात का तमाम हुसन समेटो तो हसन और हुसैन बनते हैं। रसूलुल्लाह को चलते हुए अगर कोई देख ले तो कहता कि ये कोई आसमानी, ये कोई जमीनी मखलूक नहीं, ये तो कोई आसमानी मखलूक है, ये खूबसूरत इतना है। हजरत अब्दुल्ला वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा को देख लेते तो कहते कि ये कोई जमीनी मखलूक नहीं, ये आसमानी मखलूक है। खुद मौला कायनात बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, हमेशा नकाब किए रखते थे। ये घराना ऐसा घराना था, बनी हाशिम का बड़ा लतीफ जुमला देना चाहता हूँ। ये ऐसा घराना था जिस घराने में एक से एक बढ़कर हसीन थे, एक से एक बढ़कर हसीन थे। तवज्जो चाहता हूं, तमाम आलिमों में सैयदों में सैयद होना कमाल नहीं, सैयदों में सैयद होना कमाल नहीं, जाहिलों में आलिम होना कमाल है। जाहिलों में आलिम होना कमाल नहीं है, लेकिन आलिमों में आलिम होना कमाल है। तो दुबला में आके पेश नजर करना चाहता हूं कि जहां तमाम के तमाम हसीन हो, तमाम के तमाम खूबसूरत हो, वहां इन तमाम खूबसूरतों के चांद को जिसे कहते हैं वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। कमर बनी हाशिम जिसे कहा जाता है, कमर बनी हाशिम जो अब्बास है, हाशिमियों का चांद है, हाशिमियों के चांद को अब्बास कहते हैं।
میں نے کہا نا کہ عالم جاہلوں میں عالم ہونا یہ کمال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عالموں میں عالم کہلائے، اپنے لوہے کو منوائے، تقبل اللہ، اب لوہے کو منوائے وہ ہوتا ہے عالم۔ تو اسی طرح جہاں تمام خوبصورت ہو اور ان تمام خوبصورتوں میں مولا عباس علیہ السلام کو جان کہا جائے، یہ مولا عباس کو ہی زیب دیتا ہے، مولا عباس علیہ السلام کی۔ اور جرت کے حوالے سے توجہ چاہتا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام نے باب الحوائج کو مانگا ہی اسی لیے تھا، اور مولا عباس کو جو وفا ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے؟ ان کی ماں سے، ام البنین جناب فاطمہ سے ملی ہے، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جرت کا یہ پورا ایک ذکر ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ ایسی خاتون تھی جو جرت رکھتی تھی، جو خود ایک بہادر لڑکی تھی، اور پھر ان کے جو والد ہیں یہ بہادر ہیں، تیروں کا شکار کیا کرتے تھے اور بہارن کے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے بھیجا عقیل کو، جاؤ بھائی میرے لیے رشتہ طلب کر کے آؤ۔ کون سا رشتہ؟ جو بہادر خاندان ہو۔ میں کہتا ہوں مولا آقا آپ تو ایسے ہیں، آپ کی تلوار تو ایسی تلوار ہے کہ جب چلتی ہے تو شجروں کو دیکھ لیتی ہے، آپ نے عقیل کے ذمہ کیوں لگایا؟ علی کس ذات کا مالک ہے؟ مالک اشتر نے کہا مولا میں نے دیکھا کہ آپ کی تلوار بہت ساری گردنوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے علی آقا مولا فرماتے ہیں اے مالک اشتر یہ چھوڑ اس لیے دیتی ہے کہ میری تلوار ذوالفقار بھی جانتی ہے، میری تلوار ذوالفقار بھی جانتی ہے کہ کس کی نسل میں کوئی ولایت علی والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو منکر ولایت علی ہوتا ہے اس کو فنار کر دیتے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ کی تلوار میں اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے جو شجروں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن آپ علی عقیل کو کہہ رہے ہیں جو علم الانصاب کے مالک ہیں، تو کہنا یہ چاہتے ہیں، علی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ کسی کی تعریف کی جائے، جانتے ہوئے باوجود کہتا ہے کہ اس کے فضائل پڑھے جائے، تو جناب علی جناب ام المنین کے فضائل کو سننا چاہ رہے تھے، سبحان اللہ، فضائل کو سننا چاہ رہے تھے۔ بہادر بیٹا، اور وفا ملی ماں سے ملی کہ جب ماں آئی ہے تو ماں آ کر گھر میں داخل نہیں ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، گھر میں داخل نہیں ہوئی، دہلیز زہرا کے اوپر بوسہ دیا، جا کے تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا، دہلیز زہرا پہ آ کے بوسہ دیا ہے۔ یوں حسن و حسین آگے بڑھے، حسن نے دایاں ہاتھ پکڑا، حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا اور کہا اماں اندر تشریف لے آئے۔ بہت خوبصورت جملہ کہا، اور یہی سے وفا آگے پلٹ گئی۔ فرمایا اے حسن و حسین میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور عباس کو بھی یہی سکھایا، اے عباس کبھی نہ بھولنا یہ حسن و حسین تمہارے مالک و مختار ہیں، یہ حسن و حسین تمہارے مالک ہیں، تم ان کا نوکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام نے اطاعت میں حد کر دی۔ اگر حسین کہتے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے، اگر حسین کہتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے، اگر حسین چلنے کو کہتے چلتے رہتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے معزز کیسی اطاعت ہے، کیسی اطاعت ہے، یہ علمدار حسین ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، مدینہ سے لے کر کربلا تک ایک لمحے کے لیے بھی عباس نے حسین کو مشورہ نہیں دیا۔ یہ ہے اطاعت، ایک لمحے کے لیے بھی۔ یہ نہیں کہا کہ مولا یہاں سے میں نے لگایا، یہ نہیں کہا کہ مولا یہاں یہ کام کرے، نہیں، ایسی اطاعت تھی کہ جو عباس علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے۔ بس وقت بہت زیادہ ہوا، میں علم عباس کے بارے میں چند جملے کہہ کر اجازت طلب کرتا ہوں۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ابھی بھی چرچے ہیں، تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہر بندے کا پہچان کے لیے الگ سے ایک جھنڈا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ پی ٹی آئی کی پہچان کے لیے کہ یہ گروپ کون سا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، یہ گروپ کون سا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، اس کا یہ نشان ہے، یہ گروپ کون سا ہے، یہ پی پی کا ہے، اس کا نشان یہ ہے، یہ کون ہے، یہ نون لیگ کا ہے، اس کا نشان یہ ہے۔
اچھا ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کے پیچھے علم لگا ہوتا ہے، جھنڈا لگا ہوتا ہے، جس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس ملک سے ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اے شیعان حیدر کرار، اپنی ذات پہ فخر کرو۔ جب بھی تمہاری پہچان ہوتی ہے پاکستانی ہونے سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گھروں پر جب کوئی علم عباس دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ حسین کا نوکر ہے، سبحان اللہ، یہ عباس کا نوکر ہے، یہ عباس کا نوکر ہے۔ اور معزز محترم مکرم سامعین، بہت آئے جنہوں نے علم کو اٹھایا، بہت آئے جنہوں نے علم کو اٹھایا۔ جناب حمزہ نے بھی اٹھایا، جناب جعفر نے بھی اٹھایا، علی نے بھی اٹھایا، حسن و حسین نے بھی اٹھایا۔ لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں تاریخی، جیسا علم جناب عباس نے اٹھایا ہے کائنات میں کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک حمزہ کا علم نہیں گنا جاتا، آج جعفر کا علم نہیں گنا جاتا، آج علی کا علم نہیں گنا جاتا، آج حسن و حسین کا علم نہیں گنا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس عباس کے علم اٹھانے پر اتنا ناز ہوا اور اتنا فخر ہوا کہ میرے مولا عباس کو کہتے ہیں اے عباس، تیرا یہ علم اٹھانا مجھے اتنا پسند آیا ہے، قیامت تک جس کی بھی نشانی ہوگی تیرے علم عباس سے ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے۔ اور پھر توجہ چاہتا ہوں، جناب حمزہ کو بھی علم ملا، جناب جعفر کو بھی ملا، علی کو بھی ملا۔ جناب جعفر کو جو علم ملا اس علم کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ جو علم جناب حمزہ کو ملا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ جو علی علیہ السلام کو علم عطا ہوا اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، بس ایک جملہ سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ حمزہ کے علم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، جعفر کے علم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، علی کے علم پہ لکھا تھا لا الہ الا محمد الرسول اللہ۔ لیکن عباس کے علم پر آج تک اور قیامت تک ایک ہی جملہ لکھا جائے گا، علی ولی اللہ، سبحان اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، قیامت تک لکھا جائے گا جناب عباس علیہ السلام کی علم کے اوپر علی ولی اللہ۔ اور توجہ چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ سے یہ ہم سے اعتراض کرتے ہیں، بھائی تم کیوں جاتے ہو علم عباس کے پاس؟ اے علم عباس کہاں سے شفا دینے لگا؟ یہ کپڑا کہاں سے شفا دینے لگا؟ یہ کپڑا کہاں سے شفا دینے لگا؟ اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کپڑا نہیں ہے۔ اور میں نے روایت بیان کی ہے کہ جب جناب رسول خدا گزر رہے تھے تو گزرتے ایک بچے کو دیکھا، گود میں اٹھایا، چومنا شروع کر دیا، چومتے جا رہے ہیں۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، آج تو اس بچے سے بڑی محبت ہے۔ کہا مجھے اس بچے سے کیوں نہ محبت ہو، میں نے دیکھا جب میرا حسین چلتا ہے، جب میرا حسین چلتا ہے تو اس کی قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے منہ پہ لگاتا ہے۔ مجھے پتا چل گیا کہ رسول ہر اس شے سے محبت کرتے ہیں جس کی نسبت حسین کی طرف ہو جاتی ہے، جس کی نسبت حسین کی طرف ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں، ہم کسی کپڑے کو سلام نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کپڑے کے نیچے آ کر، لوہے لکڑی کے نیچے آ کر کوئی بھی دعا نہیں مانگتے ہیں، ہم نسبت حسین کو دیکھ کر کرتے ہیں، سبحان اللہ، نسبت عباس کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اور تم جو کہتے ہو کہ شفا نہیں ہے، کپڑوں میں شفا نہیں ہے، آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ کہاں اللہ نے شفا عطا کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں نابینا ہو گئے، رو رو کر جو ان کی آنکھیں تھی وہ پتھر ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو بھیجا، قمیض کیا ہے؟ کپڑا ہے، اپنی قمیض کو بھیجا، جیسے ہی آنکھوں پہ ملا، جیسے ہی آنکھوں پہ ملا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ اے منکر ولایت علی، اے اہل بیت کو نہ ماننے والوں، اگر تم اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہو کہ ایک کپڑا، ایک قمیض یعقوب کو شفا عطا کر سکتا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا کوئی مولا عباس سے شفا طلب کر لے، سبحان اللہ، کوئی مولا عباس سے شفا طلب کر لے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ مولا عباس سے جس نے مانگا ہو۔ اور ایک واقعہ تو میں بیان کر دوں، میں نے پڑھا کہ ایک خاتون ہے کہ جو مولا عباس کے حرم کے باہر رو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں کیا کروں، میرا شوہر سنی ہے، بڑی مشکل سے میں اجازت لے کر مولا عباس کی زیارت کے لیے آئی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے ساتھ دو بیٹے تھے جو گونگے اور بہرے تھے، اب وہ گم گئے ہیں، پہلے ہی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اب یہ گم گئے ہیں اور مصیبت پڑ گئی ہے۔ اچھا یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ دو بچے
ماں پکارتے پکارتے ماں پکارتے پکارتے ماں کے آغوش میں آ گئے. جیسے ہی آئے نا ماں کا گریہ بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا خیریت ہے بی بی, اب تو تیرے بچے مل گئے ہیں, اب تو تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیرے بیٹے مل گئے ہیں. لیکن اس نے تاریخ میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو منکر عباس کے دلوں پہ لگے گا. وہ کہا کہ جب یہ میرے بچے گمے تھے میں رو اس لیے رہی ہوں, جب یہ گمے تھے یہ گونگے اور بہرے تھے, لیکن جب عباس نے عطا کیے بول رہے ہیں, بولتے ہوئے عطا کیے ہیں. یہ کوئی لوہا نہیں, یہ کوئی کپڑا نہیں. آیت اللہ محسن حکیم نے بڑا خوبصورت طرز دیا ہم کو. جب محسن الحکیم گئے نا سعودی عرب میں حج کے لیے تو اس وقت بادشاہ نے سب کو دعوت دی, آب خاص کو دعوت دی, تمام علماء. اب ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا, یوں اس نے ہاتھ دیا, سب بوسے دیے جا رہے. آیت اللہ کی جب باری آئی نا جو اس نے سوچا میں زہرا کی اولاد ہوں, میں علی کی اولاد ہوں, میں اس منکر کو کیوں میں بوسا دوں. جیسے ہی قریب پڑے نا جیب سے قرآن کو نکالا, قرآن کو یوں نکال کر سامنے رکھ دیا. اب جس کے سامنے سب جھک رہے تھے وہ خود جھک گیا, جھک کر اس کو بوسا دینے لگا. جیسے ہی اس نے بوسا دیا نا تو فوراً آغا صاحب کہتے ہیں اوہ بدعت ہو گئی, بدعت ہو گئی, بدعت ہو گئی. بادشاہ کہتا ہے کیسی بدعت ہو گئی؟ کہا بدعت ہو گئی اس لیے کہ تم نے چمڑے کو چوما ہے, تم نے چمڑے کو چوما ہے. وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں میں نے چمڑے کو نہیں چوما ہے, اس چمڑے میں جو قرآن ہے اس کو چوما ہے. تو آیت اللہ محسن حکیم کہتے ہیں او بات پھر ہم کو کیوں کہتے ہیں بدعت کرتے ہو؟ ہم بھی علم عباس کو چوم کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہم کپڑے کو نہیں چومتے ہیں, ہم ہاتھ جناب دست جناب عباس کو چومتے ہیں, جناب عباس کے دست کو چومتے ہیں, ان کے کف کو چومتے ہیں. تمام مومنین اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے. انشاءاللہ وقت نہیں ہے کہ میں مولا علی زین العابدین کے فضائل کو بیان کروں, اگرچہ ولادت ہے ان کی اور شب ولادت ہے. انشاءاللہ 7 کو بھی جشن ہوگا اور 10 کو بھی بہت بڑا جشن ہو رہا ہے. 10 اور 11 شعبان کی شب بھی ہو رہا ہے, انشاءاللہ 15 شعبان کو بھی ہوگا. تمام مومنین اسی طرح شرکت فرمائیں گے. انشاءاللہ اگلے جو جشن ہوگے میرا خیال ہے مختصر ہوں گے, تمام مومنین شرکت فرمائیں گے. التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.